اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑھائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ نزول قرآن اور ماہ رمضان۔ ماہ رمضان شریف کی فضیلت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے۔ کسی ماہ مبارک میں قرآن کریم اترا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیمی صحیفہ رمضان کی پہلی رات اترا اور تورات 6 تاریخ، انجیل 13ویں تاریخ اور قرآن 24ویں تاریخ نازل ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زبور 12ویں کو اور انجیل 18ویں کو۔ اگلے تمام صحیفے اور تورات و انجیل و زبور جس پیغمبر پر اتری ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ اتری، لیکن قرآن کریم بیت العزا سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا اور پھر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ یہی مطلب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اور انزل فیہ القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ساتھ آسمان اول پر رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کو نازل ہوا اور اسی کو لیلہ مبارکہ بھی کہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں میں برسوں میں اترتا رہا، پھر رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے کے کیا معنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مطلب بیان کیا۔ ابن مردویہ وغیرہ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آدھی رمضان میں قرآن کریم دنیا کے آسمان کی طرف اترا، بیت العزا میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت وقاع و سوالات پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا اور 20 سال میں کامل ہوا۔ اس میں بہت سی آیتیں کفار کے جواب میں بھی اتریں۔ کفار کا اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن کریم ایک ساتھ سارا کیوں نہیں اترا، جس کے جواب میں فرمایا گیا لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ اس لیے کہ تیرے دل کو برقرار اور مضبوط رکھیں۔ پھر قرآن کریم کی تعریف میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کی ہدایت ہے اور اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں۔ تدبر اور غور و فکر کرنے والا اس سے صحیح راہ پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ حق و باطل، حرام و حلال میں فرق ظاہر کرنے والا ہے، ہدایت و گمراہی اور رشد و بھرائی میں علیحدگی کرنے والا ہے۔ بعض سلف نے منقول ہے کہ صرف رمضان کہنا مکروہ ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رمضان نہ کہو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ حضرت مجاہد اور محمد بن کعب رحم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ رمضان نہ کہنے کے بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے لیکن سندن وہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے رد میں باب باندھ کر بہت سی حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک میں ہے جو شخص رمضان کے روزے ایماندار اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے اس کے سبب اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وغیرہ۔ غرض اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جب رمضان کا چاند چڑھے، کوئی شخص اپنے گھر ہو، سفر میں نہ ہو اور تندرست بھی ہو، اسے روزے رکھنا لازمی اور ضروری ہیں۔ پہلے اس قسم کے لوگوں کو بھی جو رخصت تھی وہ اٹھ گئی، اس کا بیان فرما کر پھر بیمار اور مسافر کے لیے رخصت کا بیان فرمایا کہ یہ لوگ روزہ ان دنوں میں نہ رکھیں اور پھر قضا کر لیں، یعنی جس کے بدن میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے روزے میں مشقت میں پڑ جائے یا تکلیف بڑھ جائے یا سفر میں ہو تو افطار کر لے اور جتنے روزے جائیں اتنے دن پھر قضا کر لے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان حال تمہیں رخصت عطا فرما کر تمہیں مشقت سے بچا لینا یہ سراسر ہماری رحمت کا ظہور ہے اور احکام اسلام میں آسانی ہے۔ اب یہاں چند مسائل بھی سنیے۔ سلف کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں مقیم ہو اور چاند چڑھ جائے، رمضان شریف کا مہینہ آ جائے، پھر درمیان میں سے سفر درپیش ہو تو روزہ ترک کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کا صاف حکم قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہاں ان لوگوں کو بحالت سفر روزہ چھوڑنا جائز ہے جو سفر میں ہوں اور رمضان کا مہینہ آ جائے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ ابو محمد بن حزم رحم اللہ نے اپنی کتاب محلی میں اور صحابہ تابعین کی ایک جماعت کا یہی مذہب نقل کیا ہے، لیکن اس میں کلام ہے، واللہ عالم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فتح مکہ کے غزوہ کے لیے نکلے، روزے سے تھے۔ قدید میں پہنچ کر روزہ افطار کیا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں، متفق علیہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین کی ایک اور جماعت نے کہا کہ سفر میں روزہ توڑ
دینا واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ لیکن صحیح قول جو جمہور کا مذہب ہے یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہے خواہ رکھے خواہ نہ رکھے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تھے، بعض روزے سے ہوتے تھے بعض روزے سے نہیں ہوتے تھے، پس روزے دار بے روزہ پر اور بے روزہ دار روزہ دار پر کوئی عیب نہیں پکڑتا تھا۔ اگر افطار واجب ہوتا تو روزہ رکھنے والوں پر انکار کیا جاتا، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ صحیحین میں ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں سخت گرمی کے موسم میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر ہاتھ رکھے پھر رکھے تھے، ہم میں سے کوئی بھی روزے سے نہ تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے۔ تیسرا مسئلہ ایک جماعت علماء کا خیال ہے کہ جن میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنے سے افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے کیونکہ اس میں رخصت پر عمل ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے روزے کے بابت سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ توڑ دے اس نے اچھا کیا اور جو نہ توڑے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رخصتوں کو جو اس نے تمہیں دی ہیں تم لے لو۔ تیسری جماعت کا قول ہے کہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں، ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے اکثر رکھا کرتا ہوں تو کیا اجازت ہے کہ سفر میں بھی روزے رکھ لیا کروں؟ فرمایا اگر چاہو نہ رکھو، بخاری و مسلم۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ اگر روزہ بھاری پڑتا ہو تو افطار کرنا افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس پر سایہ کیا گیا ہے، پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں، بخاری و مسلم۔ یہ خیال رہے کہ جو شخص سنت سے منہ پھیرے اور روزہ چھوڑنا سفر کی حالت میں بے مکروہ جانے تو اس پر افطار ضروری ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں برابر گناہ ہوگا۔ چوتھا مسئلہ آیا قضا روزوں میں پے در پہ روزے رکھنا ضروری ہیں یا جدا جدا بھی رکھ لیے جائیں تو حرج نہیں؟ ایک مذہب بعض لوگوں کا یہ ہے کہ قضا کو مثل ادا کے پورا کرنا چاہیے، ایک کے پیچھے ایک یوں ہی لگاتار روزے رکھنے چاہیے۔ دوسرے یہ کہ پے در پہ رکھنے واجب نہیں، خواہ الگ الگ رکھے خواہ ایک ساتھ اختیار ہے۔ جمہور سلف و خلف کا یہی قول ہے اور دلائل سے ثبوت بھی اسی کا ہے۔ رمضان میں پے در پہ رکھنا اس لیے ہے کہ وہ مہینہ ہی ادائی روزہ کا ہے اور رمضان کے نکل جانے کے بعد تو صرف وہ گنتی پوری کرنی ہے خواہ کوئی دن ہو، اس لیے قضا کے حکم کے بعد اللہ کی آسانی کی نعمت کا بیان ہوا ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دین وہی ہے جو آسانی والا ہو، بہترین دین وہی ہے جو آسانی والا ہو۔ مسند ہی کی ایک اور حدیث میں ہے عربی عروا کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ وضو یا غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ حضور کیا فلاں کام میں کو حرج ہے، فلاں کام میں کو حرج ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دین آسانی والا ہے، 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ مسند ہی کی ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو آسانی کرو سختی نہ کرو، تسکین دو نفرت نہ دلاؤ۔ صحیحین کی حدیث میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا تم دونوں خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ سنن اور مسانید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یک طرف نرمی اور آسانی والے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ مجنن بن ادرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے رہے، پھر فرمایا کیا تم اسے سچائی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تمام اہل مدینہ سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نہ سناؤ، کہیں یہ اس کی ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ سنو اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس امت کے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ پس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ مریض اور مسافر وغیرہ کو یہ رخصت دینا اور اسے معذور جاننا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، اور قضا کا حکم گنتی کے پورا کرنے کے لیے ہے، اور اس رحمت نعمت ہدایت اور عبادت پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور ذکر کرنا چاہیے۔ جیسے اور جگہ حج کے موقع پر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللہ، یعنی جب احکام حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، اور جگہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد فرمایا کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو اور اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ اور جگہ فرمایا سبح بحمد ربک، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے
اٹھنے سے پہلے رات کو اور سجدوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اس لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کی حمد، تسبیح اور تکبیر پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے فارغ ہونا صرف اللہ اکبر کی آوازوں سے جانتے تھے۔ یہ ایک دلیل ہے اس امر کی کہ عید الفطر میں بھی تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ داؤد بن علی اصبہانی ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ اس عید میں تکبیروں کا کہنا واجب ہے، کیونکہ اس میں صیغہ امر کا ہے، ولی تکبر اللہ، اور اس کے بالکل برخلاف حنفی مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ عید میں تکبیریں پڑھنا مسنون نہیں، باقی بزرگان دین اسے مستحب بتلاتے ہیں۔ وہ بعض تفصیلوں میں قدر اختلاف ہے۔ پھر فرمایا کہ تم شکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لا کر اس کے فرض کو ادا کر کے، اس کے حرام کردہ کاموں سے بچ کر، اس کی حدود کی حفاظت کر کے تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ پس لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بلائی کا باعث ہے۔ دعا اور اللہ مجیبۃ الدعوات۔ ایک اعرابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں، یا دور ہے؟ اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ابن ابی حاتم، ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے، یہ آیت اتری۔ ابن جریر، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ادعونی استجب لکم نازل ہوئی، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ابن جریر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر فرمانے لگے، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ عبداللہ بن قیس، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ مسند احمد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ مسند احمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس مضمون کی آیت کلام پاک میں بھی ہے، فرمان ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جو تقوی و احسان و خلوص والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا جاتا ہے اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوتا ہوں، سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ باری تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، نہ ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا سے غافل رہے یا نہ سنے، اس نے دعا کرنے کی دعوت دی ہے اور اس کے ضائع نہ ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ مسند احمد، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں تو اسے اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اسی کی دعا اسی وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مرادیں پوری کرتا ہے، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتا ہے اور آخرت میں عطا فرماتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے ہاں کیا کمی ہے۔ مسند احمد، عبادہ بنت سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کا جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا مانگے اسے دعا قبول فرماتا ہے، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے یا ویسی ہی برائی ٹلتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلدی کرنا یہ ہے کہ کہنے لگے میں نے تو ہر چند دعا مانگی تھی لیکن اللہ قبول نہیں کرتا۔ موطا امام مالک، بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ نامقبولیت کا خیال کر کے وہ ناامیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ جلدی کرنا ہے۔ ابو جعفر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر میں یہ قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل مثل برتنوں کے ہیں، بعض بات سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے لوگ ہو تم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو، سنو غفلت والے دل کی دعا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ مسند احمد،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ الہ العالمین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا فرماتا ہے مراد اس سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہو اور سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارے تو میں لبیک کہہ کر اس کی حاجت ضرور پوری کر دیتا ہوں۔ ابن مردویہ۔ یہ حدیث اسناد کی روح سے غریب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا اللہ تو نے دعا کا حکم دیا اور اجابت کا وعدہ فرمایا ہے، میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں الا شریک، اللہ میں حاضر ہوں، حمد و نعت اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میری گواہی ہے کہ تو نرالا یکتا بے مثل اور ایک ہی ہے، تو پاک ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، تیری کفو کوئی نہیں، تو جیسا کوئی نہیں، میری گواہی ہے کہ تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات حق، جنت دوزخ قیامت اور دوبارہ جینا یہ سب برحق امر ہیں۔ ابن مردویہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم ایک چیز تو تیری ہے، ایک میری ہے اور ایک مجھ میں اور تجھ میں مشترک ہے، خالص میرا حق تو یہ ہے کہ ایک میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، گویا میرے لیے مخصوص یہ ہے کہ تیرے ہر عمل کا پورا بدلہ میں تجھے ضرور دوں گا، کسی نیکی کو ضائع نہ کروں گا، مشترک کی چیز یہ ہے کہ تو دعا کر اور میں قبول کروں، تیرا کام دعا کرنا، میرا کام قبول کرنا۔ دعا کی اس آیت کو روزوں کے حکام کی آیتوں کے درمیان وارد کرنے کی حکمت یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو دعا کی ترغیب ہو، بلکہ ہر روز افطار کے وقت وہ بکثرت دعائیں کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو سب کو بلا لیتے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد طیالسی۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے اور اس میں صحابی کی یہ دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے تو اس سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور حدیث میں ہے 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل بادشاہ، روزے دار شخص اور مظلوم، اسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، وہ دیر سے کروں۔ مسند ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔